حدیث نمبر 92 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، رواہ ابن ماجہ، رواہ ابن نہیں کہنا، رواہ ابن، کیونکہ رواہ ابن ماجہ، ابن فاعل ہے نا یہاں، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ یہ جو لفظ ہے نا ضحک، یہ مصدر ہے، ضحک بھی ہوتا ہے ضحک بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے ضحک اور ضحک، لیکن ضحک نہیں پڑھتے، رائٹ؟ ضحک نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ ضحک یا ضحک، رائٹ؟ لا تکثروا، نہ تم کثرت سے کرو، نہ کثرت کرو، الضحک، ضحک یعنی ہنسی کی، بہت زیادہ مت ہنسو، بہت کہہ کے مت لگاؤ۔ کیوں؟ فإن کثرت الضحک، کیونکہ ہنسی کی کثرت تمیت مار دیتی ہے القلب، دل کو، ہنسی کی کثرت دلوں کو مار دیتی، دل مردہ کر دیتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کی جو موت ہے، تین طرح کے دل ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے قلب سلیم جو متقی کا دل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قلب مریض جو منافق کا دل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قلب میت جو کافر کا دل ہوتا ہے۔ تو انسان جب کثرت کے ساتھ وہ کام کرے جن سے روکا گیا اور خاص طور پہ نشاندہی کر دی گئی، تو اس سے دل بالکل بے حس ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، شوق نہیں رہتا، اور چونکہ ایمان کا مقام بھی دل ہے، تقوی بھی دل میں ہوتا ہے، توکل بھی دل میں، رجا، خوف، یہ سب کچھ دل میں ہے، اللہ سے محبت دل میں ہے۔ تو اگر دل مردہ ہو جائے، دل بے حس ہو جائے، تو پھر ایمان بھی ناقص ہو گیا، کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا، اور اسی طرح اللہ پہ توکل نہیں رہتا، اللہ سے محبت نہیں رہتی، اللہ کا خوف نہیں رہتا، کوئی تقوی نہیں ہوتا، بس انسان ایک لاشے کی طرح یا ایک متحرک مشین کی طرح زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو زندہ رکھیں، ہمیں وہ اسباب پتہ ہونے چاہیے کہ جن سے دل مردہ ہوتے ہیں تو ان سے بچیں، اور وہ باتیں، وہ اعمال پتہ ہونے چاہیے کہ جن کو کرنے سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس سے، اور انسان کے اندر ایک اور قوت آتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ سنن ترمذی میں بھی آئی ہے، تھوڑی سی طوالت کے ساتھ، یعنی زیادہ ہے، لمبی ہے۔ اس حدیث کو پڑھ دیتی ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ، فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فان کثرة الضحک تمیت القلب، سنن الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کر لے، 5 چیزیں سیکھ لے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی اور کو بتا دے جو ان پر عمل کرے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً آفر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور شمار کرنے لگے، گننے لگے، گن کے 5 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز، حرام کاموں سے بچو،
سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار کہلاؤ گے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے. یہ دوسری بات تھی. تیسری ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. چوتھی بات، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں بات، زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنے سارے لوگوں میں حضرت ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کے اس چیز کو قبول کر لیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو ہریرہ بہت بعد میں ایمان لائے تھے اور بعد میں آپ کی صحبت میں شامل ہوئے، لیکن ایک مثالی کردار ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ دیر سے آنے کے باوجود، دیر سے شروع کرنے کے باوجود وہ اپنے فیلڈ میں سب سے آگے نکل گئے. وہ کیا تھا فیلڈ ان کا؟ احادیث کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آگے لوگوں تک پہنچانا. اور اس زمانے میں کوئی پریس نہیں تھا، کوئی کتابیں نہیں تھی، کوئی کاغذ کی فراوانی نہیں تھی، یہ سب کچھ زبانی یاد کیا گیا. ذرا سوچئے، ابو ہریرہ نے 5000 کے قریب احادیث روایت کی ہیں، تو وہ کتنی حدیثوں کے حافظ ہوئے؟ پھر ساری حدیثوں کے حافظ تھے. لکھ کے نہیں کیا، زبانی کیا. ہم کتنی حدیثوں کے حافظ ہیں؟ سوچئے ذرا. اور اگر ہمیں 2 سے 4 کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے کورس کا حصہ نہیں تھا اور ہمیں ایک خواہ مخواہ میں پکڑ لیا گیا کہ یہ بھی یاد کرو، یہ بھی کرو. یاد رکھیے، علم کو آگے پہنچانے کے لیے علم کو جاننا، اس کو ضبط کرنا، اور سب سے بہترین جگہ یعنی دل میں اس کو جگہ دینا، اس کی قدر کرنا ہے. لیکن اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے، یہ نہیں کر پاتا، یہ نہیں رکھ پاتا، تو ایٹ لیسٹ پھر اسے کم از کم کسی اور طریقے سے اپنے پاس اس کو محفوظ کرے، اس پر عمل کرے، یا پھر اگر کوئی چیز اس سے متعلق نہیں تو بھی اس کو آگے ضرور پہنچا دے. ہو سکتا ہے کوئی اور عمل کر لے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم کسی کو کیا بتائیں، ہم تو خود ہی عمل نہیں کرتے. یہ سوچ کے علم روک لیتے ہیں. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ مثلا میں یہ کہوں کسی اور کو کیا پانی پلاؤں جب میں نے خود ہی نہیں پیا. علم کو روک لینا ایسے ہی جیسے پانی کو روک لے انسان، کیا کہہ کے، کیونکہ میں نے خود نہیں پیا تو اس لیے کسی کو کیسے پلا سکتی ہوں. پھر تو بہت پکڑ ہو جائے گی کسی کو بتایا اور خود نہ کیا. یہی ڈر ہمیں روک دیتا ہے نا. 2-3 وجوہات ہوتی ہیں علم روکنے کی. ایک یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی پوری طرح، دوسرا یہ کہ یاد ہی نہیں ہوتا، سمجھا ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں کیا ہوتا، کانفیڈینس نہیں ہوتا. تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا کسی کو بتایا تو غلط ہو جائے گا تو کیا فائدہ. یا پھر وہ بات یاد آتی رہتی کہ جو بے عمل عالم ہوتا ہے اس کا بڑا سخت برا حال ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آگے بھی پہنچاؤ. صرف اس وجہ سے مت روک کے رکھو کہ ابھی میں نے عمل نہیں کیا. کیونکہ جب ہم وہ چیز شیئر کرتے ہیں نا، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری اپنی یاد دہانی ہو جاتی، ہمیں خود یاد ہوتا ہے، اور پھر شرم بھی آتی ہے کہ کسی کو بتانے جا رہے ہیں، خود نہیں کیا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ایفرٹ لگاتے ہیں کہ اچھا اب مجھے کرنا ہے. آپ میں سے جو لوگ تھوڑا یا زیادہ دوسروں کو سکھاتے ہوں گے انہیں اس بات کا اچھی طرح تجربہ ہوگا کہ تیاری کے دوران جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اس وقت انسان اپنے آپ کو پرکھتا جاتا ہے. مثلا اس میں صدقہ کی حدیث آ گئی تو آپ کیا چاہیں گے کہ میں کلاس میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں تاکہ جب یہ بتاؤں تو اس کا اثر ہو. کوئی ذکر آپ کرتے تھے کبھی پھر بھول گئے، یک آپ نے حدیث پڑھی یا کوئی چیز پڑھی اور آپ کو یاد آ گئے، اوہ آپ دوبارہ سے اس کو شروع کر دیتے ہیں، پھر لکھ لیتے اپنے پاس، میں چھوڑ دیا تو میں اچھا بھلا کرتے تھے. آپ نے تہجد شروع کی، پھر کسی وجہ سے بریک آئی اور اس کے بعد دوبارہ آپ شروع ہی نہیں کر پائے. آپ کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، کیونکہ پڑھانا نہ ہو تو خود پڑھنے میں بھی وہ سنجیدگی نہیں آتی، تو وہ پڑھتے پھر آپ کہتے ہیں اچھا ہاں چلو میں ذرا دوبارہ شروع کر لوں. آپ اچھی بھلی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں مثلاً پیریڈز آ گئے اور آپ کا وہ سلسلہ بریک ہوا اور دوبارہ قرآن پکڑنے میں پھر مشکل پیش آ گئی. ہوتا ہے نا ایسے، سفر کی وجہ سے بریک آئی، دوبارہ پھر بھول گئے. لیکن اگر آپ اس سے جڑے رہے تو کیا ہوگا؟ خود بھی آپ کے اندر عمل آنے لگے گا. تو اس لیے کبھی بھی کسی خیر کو
اس لیے نہ روکیں کسی سے، کسی کو کیوں دوں، ابھی تو میں نے خود نہیں کیا. تو آپ کیا کریں، اسی وقت خود کر لیں اور آگے بھی دے دیں. ایک اور چیز یہ کہ علم کے عمل میں ڈھلنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. انسان ایک دن میں کبھی بھی پورا گرو نہیں کرتا، کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ ساری زندگی کا پروسیس ہے. جیسے کوئی پودا ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا، اسی لیے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، لگے رہو. کیونکہ جس طرح روز کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے روز سیکھنے کی بھی ہوتی ہے. اور جو سیکھتے جاتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، باقی ویسٹ ہو جاتا ہے. جیسے فوڈ میں بھی کچھ جسم کا حصہ بنتا ہے اور کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے. علم میں بھی کچھ ہمارے عمل کا حصہ بن جاتا ہے، کچھ چلا جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ کیا ہوتا ہے، دوبارہ آپ پڑھتے ہیں، دوبارہ اس میں سے کچھ آپ لے لیتے ہیں، کچھ پھر ویسٹ ہو جاتا ہے، پھر لے لیتے ہیں، پھر ویسٹ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ کہہ کے کھانا چھوڑا کہ بہت سا تو ویسٹ ہو جاتا ہے، تو کیا فائدہ کھانے کا؟ کیا جو پانی آپ پیتے وہ سارے کا سارا آپ کے جسم کے اندر ہی رہتا ہے؟ نہیں، مختلف ذرائع سے پانی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر دوبارہ پیتے ہیں. علم بھی اسی طرح ہوتا ہے، کچھ ٹک جاتا ہے، کچھ چلا جاتا ہے، پھر لے لیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں، اور ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خاص طور پر اس حدیث کو آپ نے پھر آگے شیئر کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے لے لے تو آپ بھی اس لائن میں شامل ہو جائیں، آپ بھی اس چین کا حصہ بن جائیں، آپ بھی اس موتیوں کی لڑی میں ایک موتی بن جائیں، آپ بھی اپنا نام اس میں لکھوا دیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرے یا پھر آگے ہی کسی کو بتا دے کہ وہ عمل کر لے. تو اصل میں حدیث بہت اہم ہے، اور اس میں جو دل کی حالت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ دل ایک حالت میں نہیں رہتا. معلوم ہے دلیل کیا ہے؟ قلب کو قلب کس لیے کہتے ہیں؟ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. یہ حدیث ہے، یہ کوئی ڈکشنری میننگ ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دل کو الٹاتے پلٹاتے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ جو گڈیاں اڑاتے ہیں نا تو وہ درختوں کے ساتھ اڑ جاتی ہیں، کبھی دیکھیں؟ یا کوئی چیز آ کے اٹک جاتی، یا کوئی پر کسی پرندے کے اٹک جاتے ہیں. پھر ہوا چلتی تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سیدھا کبھی الٹا، کبھی سیدھا کبھی الٹا. دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کو قرار نہیں ہے کہ ایک جگہ پکڑ کے اس کو آپ روک لیں. ایک تو ہر وقت حرکت میں دھڑکتا رہتا ہے، اور اسی طرح ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت تھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں حمص میں ابو درداء کے پاس گیا. ابو درداء کون تھے؟ صحابی تھے. وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ تشہد میں بیٹھے اتحیات پڑھنے لگے تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے، منافقت سے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ پہ رحم کرے، اللہ آپ کو معاف فرمائے. آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ تو صحابی ہیں اور اتنے نیک ہیں، آپ کا کیا تعلق نفاق سے؟ آپ اور نفاق کا کیا جوڑ؟ وہ آپ پہ بلا کیوں آئے گا؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ تو معاف کر دینا. اور فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک لمحے میں فتنے میں پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ راہ چلتے بے وجہ آپ پہ اداسی چھا جاتی ہے، کبھی بے وجہ خوشی آنے لگتی، کبھی بے وجہ آپ کا نماز روزہ پڑھتے پڑھتے ایک دم دل کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کبھی اتنے اچھے سے دعا مانگتے ہیں اور کبھی دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، کبھی آپ کا خوب دل لگتا ہے اچھے کاموں، کبھی آپ کہتے ہیں اچھا بس اب بہت ہو گئی.
کیا یہ کیفیات سب پہ نہیں آتی؟ کم و بیش سب پہ ہی آتی، کسی پہ زیادہ آتی، کسی پہ کم آتی. اور فتنے کیا ہیں؟ مثلا دل کے فتنے کیا ہیں بتائیے مجھے. دل کے فتنے جس کی وجہ سے دل بھٹکنے لگتا ہے، اور کون پیچھے پڑا رہتا ہے اس کے؟ کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، انسانوں کی باتیں بھی. اچھا جو وسوسہ ہے نا، ہمارے نزدیک یہ ایک بڑی بری بات ہوتی ہے. کیا خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہی سمجھتے ہیں نا ہم وسوسے کو، بہت بری بات ہوتی ہے. کوئی ہمیشہ بری نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے. کچھ چیزیں بڑی خوشنما ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے دھیمے دھیمے ایک دم آپ کے دل کے اندر جا کے جگہ بنا لیتی ہیں، اور آپ کا دل پلٹ چکا ہوتا ہے. آپ کا نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ قرآن میں، نہ نیکی کے کاموں میں، نہ قیام میں، نہ تہجد میں، نہ کسی اور چیز میں. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں، کتنے بھٹک چکے ہیں. بعض اوقات وہ بڑے خوبصورت خیال ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بڑی سویٹ ڈریمز ہوتی ہیں، اور انسان ٹریپ میں آ جاتا ہے. کسی بھی حرام چیز سے، کسی بھی غلط چیز سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچے بغیر کہ یہ میرے لیے جائز نہیں، میرے لیے جائز نہیں. انسان اس میں پھنس چکا ہوتا ہے، اور اچھے بھلے دلدل میں جا چکا تھا کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. کوئی اس پر کچھ کہے گا؟ کیونکہ جب تک خطرات ہمیں پتہ نہیں تو ہم اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکتے. مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ اور اچھا ہی نہیں لگ رہا، بس دل یہی چاہ رہا ہے کہ فوراً وہاں پہنچوں اور دیکھوں. اور پھر ارد گرد کے لوگ بھی میرے سے پوچھیں کہ تم نے جانا نہیں، تو پھر میرا دل اور بھی زیادہ اداس ہو. اور اب مجھے پتا چلا کہ یہ بھی ایک وسوسہ ہے. بالکل یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے. تو فتنے آتے ہیں آنکھوں اور کانوں کے ذریعے، یاد رکھیے یہ دو جگہیں. اور ناک پہ تو شیطان بیٹھا ہی رہتا ہے، ٹھیک. اچھا کانوں اور آنکھوں سے. کان سے انسان کوئی خبر سنتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، کسی کا کوئی خاص اسٹائل، کسی کی گفتگو کا، کسی کے گانے کا، کسی کا کچھ. اور آنکھوں سے انسان کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے. یہاں سے فتنے داخل ہو جاتے ہیں دل میں. اللہ نے دونوں جگہ بال لگا کے فلٹر لگائے ہوئے فزیکلی آنکھ ناک کی حفاظت کرنے کے لیے. کان کے آگے بھی چھوٹے چھوٹے بال ہیں. جو چیزیں گرد و غبار کی شکل میں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں وہ یہاں اٹک جاتی ہیں، اور ہمارے اندر صاف ہوا جاتی ہے پھر. ورنہ اگر یہ سب کچھ اندر جانے لگے اور ساری مٹی پھیپڑوں میں جا کے جم جائے، یا سب کچھ کان کے اندر جا پہنچے، تو کیا حال ہوگا ہمارا. اور اگر آنکھوں کے اوپر یہ حفاظت نہ ہو تو ساری مٹی پڑی رہے آنکھوں میں، ہر وقت ہم آنکھیں ملتے رہیں. تو جب اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے تو کچھ تو اس نے خود کر دیا، اور کچھ چیزوں سے، کچھ گرد و غبار سے ہمیں اپنی آنکھوں کو خود بچانا. ورنہ وہ اسی طرح وہ فتنے، وہ چیزیں، آنکھوں کی چبھن، دل کی بے چینی اور کانوں کے لیے مصیبت بن جائیں گے اگر فلٹر نہ کیا ان چیزوں کو. چوائس ہماری ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. اماجگاہ تو دل ہے، لیکن دروازے یہی ہیں جن سے یہ سب کچھ اندر جاتا ہے، اور انسان کے دل سے اللہ کی محبت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری چیزیں جو اس محبت میں خلل ڈال دیتی ہیں وہ اس کو بیکار کر دیتی ہیں. تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ آدمی صرف ایک گھڑی میں، وہ پتہ نہیں چلتا وہ گھڑی کیا تھی، کب آئی، اور ہم کیا سے کیا بن گئے. ایک گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. اور بعض اوقات دین کے نام پر اصل دین سے پھر جاتا ہے. نفاق بھی تو دین ہی کی حالت ہے نا بظاہر، اور انسان ریئلائز ہی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو. ابلتی ہنڈیا دیکھی کبھی؟ جیسے گوشت ابل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے ابلتے ابلتے. اسی طرح
دل کی بھی حالت تبدیل ہو جاتی، تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی. تو جو چیز اتنی زیادہ ہم پر غالب بھی ہے اور ہمارے سارے اعضاء پھر اسی کے تابع بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کتنی ضرورت ہے. کہ ابو درداء جیسے صحابی بار بار نفاق سے پناہ مانگ رہے ہیں. پھر ایمان والوں میں رہتے ہوئے بھی دل پلٹ سکتا ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا ہماری مجلس بڑی اچھی ہے، ہمارے آس پاس بڑے ایمان والے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، تو ہمیں نہیں کچھ ہو سکتا. یہ خیال بھی غلط ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما. ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز کا خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں. اور وہ آپ کے آس پاس رہتے تھے، ساتھی تھے آپ کے. فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے. تو پھر سیدھا رکھنے کی دعا بھی اسی سے کرنی چاہیے نا، یا اللہ تو ہمارے دل کو سیدھا رکھنا، وہ نہ پلٹے، وہ نہ الٹے، وہ نہ ٹیڑھا ہو. اور اس کی ضرورت اس لیے کہ اگر دل درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے. ورنہ انسان کی زبان، اس کی گفتگو، اس کی سوچیں، اس کے قدم، اس کے ہاتھ، اس کے پورا جسم اس طرح مڑ جاتا ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو وہ ٹکڑا دل ہے. خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہاتھ پاؤں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان کی توجہات، اس کی کوششیں، اس کی انٹرسٹ، اس کی دلچسپیوں کا رخ مڑ جاتا ہے. مثلاً ایک وقت ہوگا جب آپ کو میوزک اچھا لگتا ہوگا، اور ایک وقت ہے جب آپ کو قرآن میوزک سے کئی ہزاروں گنا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں کر ہو گیا؟ لیکن اس پر خوش نہ ہو، کسی وقت بھی یہ پلٹا کھا سکتا ہے. تو سب سے زیادہ ہر وقت اپنے دل کو واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کیا چیز آ گئی ہے، کیا جمع ہوا ہے، سب سے زیادہ کیا چیز ہے وہاں. وہ کون سی خواہش ہے جو ہر وقت دل پہ غالب ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو ہر وقت میرے دل میں منڈلاتی رہتی ہے؟ وہ کس کا خیال ہے جو ہر وقت اس میں رہتا ہے؟ اور کیا یہ ورتھ ہے؟ کیا میں اس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی؟ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کر مزہ لینا اور سوچتے چلے جانا وہ بھی درست نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر اپنے دل کی حالت کے بدلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بے چین بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کن چیزوں سے دل مردہ ہوتا ہے. دل مردہ ہونے کے اسباب، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کثرت سے ہنسنا. اس کے علاوہ ایمان کے بعد کفر. سورۃ المنافقون میں آتا ہے منافقین کے بارے میں، ذالک بانہم آمنوا. منافقین کی یہ حالت اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے تھے، وہ ایمان والے تھے، ثم کفروا، ایمان لا کے انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر کفر کر لیا، انکار کر دیا. فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے ہی نہیں، اب انہیں نہیں بات سمجھ آتی، اب انہیں دین کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اللہ کی بات دل میں اترتی نہیں. طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کچھ نہیں سمجھتے. تو ایمان لا کے کفر کرنا یہ دلوں کے مردہ ہونے کا سبب ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی مثال دی گئی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایمان لائے تھے پہلے، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم،
آس پاس اور بھی لوگ ایمان لے آئے, ماحول اچھا ہو گیا, ان کا نور چلا گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, یعنی ضروری نہیں کہ آپ نیک بندوں کے اندر ہو اور آپ کا دل سلامت رہے, وہاں بھی بھٹک سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ, اس کے دل کا نور چلا گیا, حالانکہ وہ کس میں رہ رہا ہے؟ نورانی ماحول میں رہ رہا ہے. کس قدر خطرے کی بات ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. پھر ایک اور چیز, اللہ سے زیادہ دوسروں کا خوف, یہ بھی دل کو مردہ کرتا ہے, لوگوں کا خوف. سورۃ التوبہ 127, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں, کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں, سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں اور پھر اشاروں میں ایک دوسرے سے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے, کیونکہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بعض لوگ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سمجھ آئی؟ کیونکہ ان کی دلچسپی کس میں نہیں. کیا دلچسپی نہیں ان کی؟ قرآن دلچسپی نہیں. وہ کسی اور مقصد اور کسی اور نیت سے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر چلے جاتے ہیں, اور جو وہاں بٹ رہا تھا ان کو کچھ بھی اس میں سے حصہ نہیں ملا. تو کبھی اس غلط فہمی میں, کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم نیک لوگوں کے بیچ میں ہیں, ہم قرآن کی مجلس میں ہیں. بھلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں, اگر نیت درست نہیں, اگر طریقہ درست نہیں, اگر دلچسپی قرآن میں نہیں, کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا امتحان لینا چاہیے کہ ہماری قرآن سے اور اللہ کی بات سے کتنی محبت ہے. کیونکہ جب وہ دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر باقی ماحول وہ کہیں بھی ہو. حضرت آسیہ کے پاس کون سا ماحول تھا؟ وہ جمی نہیں نا ایمان پر. باقی لوگوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو اینڈ آف دا ڈے تان کہاں آ کے ٹوٹتی؟ آپ پر ہی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کی دلچسپی کیا ہے؟ بعض اوقات ہم خود کو خود بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, نام دین کا لے رہے ہوتے ہیں, لیکن دین سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. اسی چیز نے تو مسلمانوں کو نقصان دیا ہے. اگر ہم سچے مسلمان ہوتے نا تو ہماری دعائیں بھی سنی جاتی اور ہمارے حالات بھی بدلتے. لیکن اتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ بعض اوقات وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل چیز کیا ہے, خالص کیا ہے. جب ہر طرف ملاوٹ عام ہو جائے تو خالص کی تو پہچان ہی نہیں ہوتی پھر کہ اصل کیا ہے اس میں. ایک اور چیز جو دل کو مردہ کرتی ہے وہ ہے اللہ کے ذکر سے روگردانی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. اب آپ سوچئے نماز میں بھی ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں, جو تسبیح پڑھتے ہیں اس میں بھی کیا یاد کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے بھی رب کو کتنا یاد کرتے ہیں. ذرا اپنے دلوں کا جائزہ ہم سب لیں, سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں, دھیان کہاں ہے. ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, دھیان کدھر ہے. بعض لوگ تو باقاعدہ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گٹلیاں پھینکے چلے جاتے, معلوم نہیں وہ کون سا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نا یہ سارے منظر. خود ہم نماز میں کھڑے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سوچ رہے ہیں. بظاہر کیا ہے جی, اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم ہو رہی ہے, لیکن حالت حقیقت کیا ہے ہماری؟ کس کو یاد کر رہے ہیں وہاں بھی کھڑے ہو کے؟ کیا باتیں دل میں گردش کر رہی ہیں, اور کیا ان پہ ملامت بھی ہے خود کو؟ کیا نکالنے کی کوئی فکر بھی ہے؟ کیا اسی کے ساتھ مرنا ہے؟
تو ذکر جو ہے نا وہ یاد کو کہتے ہیں نا، اللہ کی یاد تو صرف زبان سے یاد کرنی ہے. اصل یاد تو وہی ہوتی ہے نا جو دل میں ہوتی، زبان تو اس کا اظہار کرتی. پھر مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بھی دلوں کو مردہ کرنے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. لیکن جب اللہ کی طرف کوئی پلٹتا نہیں تو پھر اور دور ہو جاتے ہیں. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، جب عذاب آیا تو کیوں نہ گڑ گڑائے، کیوں نہ روئے اللہ کے آگے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کے دکھا دیے. بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے غلط کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اچھا بنا دیتا ہے. پھر اسی طرح جمعہ کی نماز چھوڑ دینا، فرائض سے پیچھے رہنا، یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. پھر بلا وجہ نماز چھوڑ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنا، اس سے دل پہ مہر لگ جاتی. پھر سستی، غفلت، اعراض، سورۃ التوبہ میں آتا ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. سورۃ التوبہ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ذرا ایکسکیوز کر دیجئے، اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی تو ابھی نہیں یہ کر رہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے. جو دل مردہ ہو تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی انسان کو، وہ چیز اندر آتی ہی نہیں. کوشش کے باوجود مثلا نماز میں آپ اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے اس میں سیدھا کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پھر پھسل جاتے، پھر پکڑ پکڑ کے سیدھا کرتے ہیں. کتنی اسٹرگل رہتی ہے اس میں، یعنی خود اپنے ساتھ ہی ایک جنگ کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس چیز پر لانا، اس پہ ٹکانا، اس پہ جمانا. پھر قرآن میں تدبر نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ بھی دلوں کو بند کر دیتا ہے. پھر علم سے دوری اور سیکھا ہوا علم بھلا دینا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل پگھل جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات علم آنے کے بعد بھی انسان فسق میں چلا جاتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے اور انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، منہ پھیر لے، دلچسپی نہ لے اور اپنے اعمال سے بے خبر ہو جائے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے. پھر اسی طرح کجروی اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. پھر اسی طرح گناہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے. علی بن ابی طالب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کے سامنے آ کر چاند کی روشنی کو ختم یا مدھم کر دینے والی بدلی کی طرح، بادل کی طرح
ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھاتی ہے، ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے. چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بدلی آ جاتی اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہی حال گناہوں کا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے انسان تو دل کے آگے کیا آ جاتا ہے؟ ایک میل سی آ جاتی ہے، اندھیرا سا آ جاتا ہے. جب انسان اس کو چھوڑتا ہے، اس گناہ کو توبہ کرتا ہے تو وہ بدلی ہٹ جاتی ہے، پھر دل روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان مسلسل گناہ ہی کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے، تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، کوئی روشنی نہیں پھوٹتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پہ زنگ چھا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل پہ ان کے اپنے کمائی کی وجہ سے زنگ چڑھا ہے، تو چمک ختم ہو گئی اس کی.